دوستوں، ایک اللہ کے ولی کا بتایا ہوا سب سے خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو کہ یا ربنا اور اللہ الصمد کا ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ سب سے خاص اور نہایت عظمت والی تسبیح ہے۔ اور یہ آج دیکھیں 9 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام ہے۔ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، ان 2 دنوں میں سے کسی بھی ایک وقت اگر آپ کو یہ موقع ملے تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یوں تو محرم الحرام کے پورے مہینے میں بھی یہ تسبیح اگر پڑھ لی جائے کسی بھی دن تو اللہ پاک اس کی ہر حال میں مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن آپ لوگ اگر ان دنوں میں اس تسبیح کو پڑھیں گے تو رب کی رحمتیں کچھ زیادہ برستی ہیں۔ تو دوستوں، لازمی کوشش کریں کہ 9 محرم کو یا 10 محرم کو، جمعرات کو یا جمعے کو، کسی بھی ایک دن یا ربنا اور دیکھیں اللہ الصمد یہ عمل لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ نہایت شان والا وظیفہ ہے، نہایت عظمت والا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور اللہ الصمد کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے، یہ رب کی بے نیازی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں کو جو تسبیح دینے جا رہا ہوں وہ اس پورے کائنات کی سب سے افضل اور سب سے خاص تسبیح ہے۔ آج یہ عمل میری ان تمام بہنوں کے لیے ہے، ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اللہ رب العالمین سے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو کہ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں، جو مشکلات کا شکار ہیں، جو یوں محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کی یہ پریشانی کبھی ختم ہوگی ہی نہیں۔ اللہ والوں، رب العالمین مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بنانے والا ہے، وہ دکھوں کو ٹالنے والا ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگ کوشش کریں، لازمی یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ ایک پکار ہے، یہ ایسی پکار ہے کہ اس پکار کے ذریعے اللہ رب العالمین کے بندہ سب سے زیادہ پاس، سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج ان تسبیحات اور اعمال کے ذریعے آپ لوگ رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے بڑا اور کوئی دوسرا عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ والوں یہ بہت ہی مقدس کلمات ہیں۔ یا ربنا یعنی کہ ہمارے پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، جس سے بندے کی عاجزی، محبت، اللہ پر بھروسے کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہے۔ آج اس نام کی برکت کے ذریعے آپ کے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور کامیابی آپ کے قدم چومیں، تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ آپ کی تمام بڑی سے بڑی حاجتیں، تمام مرادیں آج اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے۔ آپ نے صرف چند سیکنڈ نکال کر اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آج میرا رب آپ کو اس عمل کی برکت سے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب وہ دینے پر آتا ہے نا تو شکلیں نہیں دیکھتا، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، بلکہ وہ تو فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بے بس، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی لاچار، ہے کوئی حاجت روا جس کی میں حاجت کو پورا کروں، کوئی مانگنے والا جس کی دعاؤں کو میں سنوں، تو پھر کیوں نہ اللہ والو یا ربنا یا یہ اللہ الصمد کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے مانگ لیا جائے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی اور عمل دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ والو، آج وہ تسبیح، وہ راز اور وہ عمل دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، خوب فراوانی ہوگی، اور سب سے بڑی بات، یہ عمل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ 2، 9 اور 10 محرم نا، یہ اللہ والوں یہ خاص دن ہیں، یہ برکتوں والے دن ہیں، یہ رحمتوں والے دن ہیں۔ اس دن ان اعمال کو پڑھنے کی ترغیب بنائیں۔ یقین جانیں اللہ رب العالمین آپ پر رحم کر دے گا، آپ پر کرم کر دے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، وہ سب مل جائے گا۔ میرا اللہ پاک آپ پر رحمتوں کی نظر فرما دے گا۔ آپ لوگوں کو یقین کریں وہاں سے رزق ملے گا کہ آپ لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوگی۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، لازمی یہ تسبیح پڑھیے گا، کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ یا ربنا اور اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آج میری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان حال ہیں،
جو پریشانیوں کا شکار ہیں، سوچ رہی ہیں کہ ہمارے معاملات تو بڑے مشکل ہیں، ہم پر تو بہت مشکل اور سخت وقت آ گیا ہے، کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، موت کو ترجیح دے رہی ہیں، میری ان تمام بہنوں سے میری ہاتھ جوڑ کر بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں، ایک بار اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ لازمی فائدہ ہوگا، لازمی اللہ پاک کی رحمت ہوگی، لازمی اللہ رب العالمین آپ پر رحمت ظاہر فرما دے گا۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح کامیابیوں کی طرف ہے، آج کا یہ ایک قدم اور آج کا یہ ایک فیصلہ، آج کا یہ 1-2 منٹ جو آپ لوگ رب کے لیے نکالیں گے، یقین کریں یہ رب کی رحمتوں کو آپ کی طرف کھینچ کر لے آئیں گے۔ تو دوستو لازمی یا ربنا اللہ الصمد کا یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، بس ماہ محرم الحرام کے مہینے میں اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ والوں نہایت افضل ترین وظیفہ ہے، رزق اور مال و دولت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، کامیابیاں کھینچ کے لے کر آتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا اور ان کا کرا ہوا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے ماہ محرم الحرام کے اس مبارک اور بابرکت مہینے کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔
अल्लाह वालों, नबी पाक रोजाना 70 बार इस्तगफार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तगफार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें अल्लाह वालों, हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की ख्वाहिश और हर बंदे की हाजत अलग है। हर बंदा अपने लिए मुश्किलात भी देख रहा है, पैसों की तंगी को भी झेल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परेशान हाल हैं, बीमार हैं, या फिर उनका कारोबार तबाह हो गया है। अल्लाह वालों, हर बंदों के मसले मसाइल अलग अलग हैं, लेकिन आज ये मुहर्रमुल हराम के महीने का जो अमल, जो वजीफा, जो तरतीब और तरीक़ेकार बताने लगा हूँ, यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। बस एक बार इस अमल को पढ़ लें। बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो उसकी नियत करके बैठ जाएं। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है तो उसकी नियत करके बैठ जाएं। यानी जो मसला है, जो मकसद है, उन सब में आसानी के लिए आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें।
صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا ربنا یعنی کہ اے ہمارے پروردگار اور اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رب کو پکارنے کا انداز میٹھا ہونا چاہیے اور توجہ رب کی طرف ہونا چاہیے، دھیان یکسوئی کے ساتھ رب العالمین کی طرف ہو، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ لوگ عمل پڑھیں گے کامیابی آپ کے 100% قدم چومے گی۔ یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی عام وظیفہ نہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا ربنا اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس سے پھونک مار دیں، دم کر دیں، چاول یا چینی جو بھی رکھا ہے صدقے کے لیے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں غوث پاک کا بتایا ہوا خاص عمل یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے معبود، یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے، یا رحیمو یہ بھی رحمت اور نرمی والی صفت ہے۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 100 بار ایک تسبیح 100 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چینی چاول رکھے ہیں تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں کرنی ہے، دعا بہترین انداز میں بہترین طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔
کیونکہ آپ نے اتنی محنت سے وظیفہ پڑھا ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں سب سے زیادہ معجزات اگر کسی مہینے میں ہوتے ہیں تو وہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں سب سے زیادہ معجزات اللہ پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے، لمبی دعا مانگے۔ پہلے تو دیکھیں جس پانی پہ دم کرا ہے نا اس پانی کو پی جائیں، پہلے اس پانی کو آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں، تاکہ اس پورے عمل کی جو آپ نے عمل پڑھا اس کی روحانیت پانی کے ذریعے آپ کے جسم میں چلی جائے، اور جسم میں جتنے جادو جنات والے معاملات ہیں، جتنا انفیکشن ہے وہ سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اب دعا مانگے رب سے اور کھل کے مانگے، اور صدقے کے لیے اگر کچھ رکھا ہے تو وہ آپ لوگ چھت پہ رکھ دیں، چھت پہ ڈال دیں، چڑیا وغیرہ کھا لیں گی۔ جیسے اگر چاول رکھے تو چاولوں کو ابال کے جو ہے کہ پانی میں بھگو کے اس کو ابال کر پھر چھت پہ رکھیے گا، تاکہ چڑیوں کو کھانے میں آسانی ہو۔ جتنا زیادہ آپ لوگ مشقت کریں گے، محنت کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے، اتنی زیادہ آپ پر اللہ پاک رحمت فرمائیں گے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح، اس عمل کو پڑھنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد ضرور لکھیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔